وہ سردیوں میں بھی کپڑا نہیں پہن سکتے، اور ان کے گھر میں آگ جلے تو آگ لگ جاتی ہے، اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بخت پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے عجیب بات بتاؤں، ہر بندے کو راز کتا کے کاٹ جاتا ہے۔ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، میرا روزانہ کا سفر 30 سے 35 کلومیٹر موٹر سائیکل پر ہے۔ آپ سے سنا تھا دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے کی اللہ پہلے خیر کرتا ہے۔ راستے میں اگر کوئی کیل وغیرہ پڑا ہو نظر آئے تو میں بائک سے اتر کر کیل اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں، کسی کی بائک پنکچر نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میری بائک کئی ماہ شکر الحمدللہ پنچر نہیں ہوتی، کئی ماہ۔ میرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ میرا کام بنا دیتا ہے۔ آپ کو میں مختلف نقشے دکھا رہا ہوں۔ بلی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیا، بلی کے ساتھ، اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ نے کیا دیا۔ اور ایک جانور کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں کیا، ایک جانور کے ساتھ۔ یہ گنے کا بیلنا ہوتا ہے جس میں سے گنا دیتے ہیں، ادھر سے گنے کا رس نکلتا ہے، اور بڑا کڑھا ہوتا ہے، اس کے نیچے وہ پھر وہی گنے کا پھوگ جلاتے ہیں، اور گڑ بنتا ہے، پھر شکر بنتی ہے۔ گاؤں میں یہ گنے کا بیلنا لگا ہوا تھا، اور اس کو روٹی دے گئے۔ کتا ایک بھوکا تھا، بار بار اس کی روٹی کی بو پہ آ کے منہ مارتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں گنا لیا ہوا تھا، یہ کتے کو مارتا، کتا شور کر کے بھاگتا، پھر مارتا۔ اس نے کیا کیا، گنے کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا، چھلکے، وہ ڈھیر کر کے آگے لگا دیے ایک ترکیب سے، روٹی سامنے رکھ دی۔ کتا آیا، اس نے چھلکے سمیت پکڑ کے کتے کو بٹھی پھینک دیا، ایسے زور سے اچانک چھلکے اس کے گنے کے بٹھی کے اندر پھینکا، جل گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن قدرت کا نظام انوکھا چلا، اور ایسا چلا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہوں گے، اس کی آج 4تھی نسل ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مجھے وہ بندہ دکھایا۔ ہمارے باغ کے ساتھ آگے کچھ سڑک جاتی ہے تو وہاں ان کا رقبہ ہے، وہ بندہ دکھایا مجھے، فرمانے لگے یہ 3ری نسل ہے، اور میں اس کی 4تھی نسل دیکھ رہا ہوں۔ اس کی 3ری اور 4تھی نسل کے بدن میں آگ ہے، دانے ہیں، پیپ ہے، وہ سردیوں میں بھی کپڑا نہیں پہن سکتے، اور ان کے گھر میں آگ جلے تو آگ لگ جاتی ہے، اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بخت پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے عجیب بات بتاؤں، ہر بندے کو راز کتا کے کاٹ جاتا ہے، وہی کتا، اور صبح کاٹے کا نشان ہوتا ہے، باقاعدہ صبح کاٹے کا نشان ہوتا ہے، اور چیخیں ہوتی ہیں۔ ان کے گھر کوئی مہمان نہیں جاتا، ڈر کے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی مہمان آج بھی نہیں جاتا۔ ہر لمحے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہر لمحے توبہ کی ضرورت ہے، ہر لمحے ندامت کی ضرورت ہے، ہر لمحے بس اس چیز کی ضرورت ہے، تو معاف کر دے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مالی امداد کرنا، کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا ضرورت کی زندگی دے دینا، یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ چیز بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی۔ میں سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے، وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی۔
ایک صاحب ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ آئی سی یو میں اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے، وہ شخص ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کی ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں، میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میری آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔